ناول جھوک سیال مصنف عبداللہ وسیم ایپیسوڈ نمبر 7 باب سوم جھوک سیال کی پرانی حویلی۔ جھوک سیال کا پرانا مندر اپنے آپ میں ایک داستان تھا۔ کئی سو سال قبل کی بات ہے جب جھوک سیال نامی اس گاؤں میں آبادی نہیں تھی۔ اس جگہ کا نام بھی نہیں رکھا گیا تھا، یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ ہندو راجا اور مسلمان بادشاہوں کے دور میں اس جگہ کو زیر نظر لایا گیا۔ مسلمان اور ہندوؤں کے مذہبی اختلافات کی وجہ سے ان کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدگی کا شکار رہے۔ راجا اور بادشاہ اپنی اپنی ریاستوں پر حکومتی نظام سنبھال رہے تھے۔ جہاں ہندو اکثریت تھی وہاں ہندو راجا بنا دیا گیا تھا، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جھوک سیال کا علاقہ ان دونوں کے مابین تھا۔ کئی سال حکومتی لحاظ سے تعلقات اچھے رہے، پھر اچانک جھوکی نامی راجا نے ایک تاریخی مندر تعمیر کروانے کی بابت سوچا۔ اس نے اپنی ریاست سے کچھ میل کی مسافت پر ایک خالی میدان ڈھونڈا۔ اس نے اپنی ریاست کے اچھے معمار اکٹھے کیا اور انہیں ایک بلند و بالا مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ معماروں نے اس کے حکم پر کام شروع کر دیا۔ تقریباً 1 ماہ کے اندر انہوں نے مندر کی بنیادیں درست کر کے تعمیر شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سیال نامی مسلمان بادشاہ اس وقت دوسری ریاست کے دورے پر تھا۔ اس کے سفیر نے جب اس مندر کی تعمیر دیکھی تو اس نے فوراً اپنے بادشاہ کو خط لکھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی خط پڑھا وہ واپس آ گیا اور جھوکی راجا کی اس حرکت پر بے حد غضبناک ہوا۔ اس نے اپنی فوج کے کچھ لوگ بھیجے اور اس مندر کی تعمیر رکوانے کی کوشش کی۔ جھوکی راجا کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس کے اندر بھی غصے کی لہریں بھڑک اٹھیں۔ دونوں آمنے سامنے آ بیٹھے۔ سیال نے کہا کہ یہ علاقہ میری ملکیت میں آتا ہے، جس پر جھوکی نے اس کی بات کی تردید کی تھی۔ لمبی بحث مباحثے کے بعد جھوکی کی جیت ہوئی۔ سیال ان دنوں بیمار پڑ گیا اور اسی وجہ سے وہ ہار گیا۔ ہندو اکثریتی علاقوں کے راجا اکٹھے ہو گئے اور اس مندر کی تعمیر کے حق میں رائے کا اظہار کیا۔ سیال نے بھی مسلمان ریاستوں کے بادشاہوں کو اکٹھا کیا، لیکن انہیں ہارنا پڑا۔ سیال اب بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ مندر کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی۔ جھوکی راجا نے مندر کے لیے بت بھی بنوا لیے تھے۔ چونکہ معاملہ مذہب سے زیادہ سیاست پر آ گیا تھا، اس لیے اس نے جلد از جلد مندر تعمیر کروا چھوڑا۔ لوگ دور دور سے یہاں رسومات ادا کرنے آنے لگے۔ اس نے اپنے خداؤں کے بہت سے بت یہاں رکھے ہوئے تھے۔ پنڈتوں نے اس مندر کی مشہوری کے لیے نئی نئی باتیں کرنا شروع کر دی۔ عوام اپنی منت و مرادوں کے پورا ہونے کے خیال سے یہاں آنے لگے۔ مندر آباد ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ سیال بس موقع کی تلاش میں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے اور اس مندر کو گرا دیا جائے۔ اس نے مسلم بادشاہوں سے فوج کی طلب کی۔ اس نے جھوکی راجا کو کھلم کھلا جنگ کے لیے للکارا۔ اب جس کی جیت ہوگی وہی اس جگہ کا ضامن ہوگا۔ سیال نے اپنے فوجیوں سے کہا تھا کہ اس مندر کو گرا کر دم لیں اور فتح کے بعد اسے اسی مندر کی جگہ پر دفن کیا جائے۔ جنگ شروع ہوئی۔ جھوکی اور سیال آمنے سامنے تھے۔ انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے پر حملہ کیا اور ایک ہی وقت میں مارے گئے۔ عوام نے ایسی جنگ پہلی بار دیکھی تھی۔ دونوں کے سردار مر چکے تھے۔ اب جنگ کا کیا فائدہ ہوتا؟ مندر کی عمارت اس جنگ کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ایک جگہ کے لیے دونوں نے اپنی جان دے دی تھی۔ اگلے روز ان کی موت کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک بیٹھک بیٹھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے تو مندر کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ اس بار مسلمان جیت گئے۔ ہندوؤں نے اپنی شکست تسلیم تو کر لی، لیکن انہوں نے درخواست کی کہ مندر کو گرایا نہ جائے، وہاں ان کے بت رکھے ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہندوؤں نے اپنے مندر کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو منہ مانگی رقم دی تھی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ سیال کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بادشاہ سیال کو اسی مندر میں دفن کیا۔ ہندو جھوکی راجا کی چتا جلا چکے تھے۔ جھوکی راجا اور سیال کی لڑائی کا نتیجہ تھا کہ بادشاہ سیال کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر بنائی گئی۔ اس کے تختے پر جھوکی راجا لکھا تھا۔ یہ ایک طرح سے سیال کی جیت کا پرچم تھا۔ ان قبروں کے تختوں پر اس جنگ کا حوالہ دیا ہوا تھا۔ جھوکی اور سیال کے نام سے ملا کر اس مندر کا نام جھوک سیال کا مندر رکھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس مندر میں آتے رہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس مندر کے پاس ایک بستی بنا کر آباد ہو گئی تھی۔ اس آبادی کا نام بھی جھوک سیال رکھا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس جنگ کے اثرات ختم ہو گئے، لیکن سب کو اس مندر کی حقیقت معلوم تھی۔ ہندو اور مسلمانوں میں سیاسی طور پر صلح ہو گئی اور پھر جھوک سیال کی آبادی میں کچھ ہندو بھی آ بسے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ایک مندر میں کسی مسلمان کی قبر ہونا بے حد عجب بات تھی۔ اس بات نے افواہوں کو جنم دیا۔ ہندو اپنے مندر سے ڈرنے لگے، کہنے لگے کہ اس بادشاہ کی روح وہیں کہیں ہے۔ وہ دفنانے پر یقین نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایسے روح کو مکتی نہیں ملتی۔
انہی افواہوں نے جہان بھر کا سفر کیا اور پھر جھوک سیال کے مندر کو آتما والا مندر کہا جانے لگا۔ لوگ اس روح سے ڈر کر یہاں نہیں آتے تھے۔ وہ زندگی میں جھوکی راجا کو شکست دے سکتا ہے تو روح بن کر کتنوں کا برا حال کرے گا، وہ ایسا ایسا وہ کہتے تھے۔ جھوک سیال کی آبادی میں موجود پنڈتوں نے بھی اس بات کو عوام میں مشہور کر دیا تھا۔ کچھ نے کہا کہ اب وہ جگہ پاک نہیں رہی تو مندر جانا چھوڑ دو، کچھ نے ایک بات کہی، کچھ نے دوسری۔ ہندوؤں نے مندر جانا چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ جب نسل بدلی تو افواہیں بھی کچھ بدل گئیں۔ جتنے منہ اتنی باتوں کے مستاق ان قبروں کے حوالے سے بھی باتیں بنائی گئیں۔ تب سے آج تک اس مندر میں موجود 2 قبریں کسی بادشاہ اور راجا کی نہیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک محبوب جوڑے کا قتل کیا گیا تھا تو افواہوں نے دونوں کہانیوں کو آپس میں گڑمڑ کر دیا۔ کوئی کہتا کہ وہ ایک محبوب جوڑے کی قبریں ہیں جنہوں نے محبت کی راہ میں جانیں دی ہیں۔ جھوک سیال کے سارے لوگ اب بدل چکے تھے، پرانے مر چکے تھے، نئے آ گئے تھے۔ افواہیں تبھی تو بدلی تھی۔ 100 سال کے اندر اندر کیا کچھ ہو گیا تھا۔ اسی کہانی کا فائدہ جھوک سیال کے بہت سے لوگوں نے اٹھایا تھا۔ صبح کا سورج ایک نئی امید لیے طلوع ہوا تھا۔ تازگی نے پورے جہان کو اپنی آغوش میں سمو لیا تھا۔ دھوپ کی کرنیں جھانک جھانک کر سب کے گھروں کا حال معلوم کر رہی تھی۔ کوئی ابھی تک سو رہا تھا اور کوئی دن بھر کی محنت کرنے کے لیے تیار تھا۔ کوئی زندگی سے نا امید تھا تو کوئی سورج کو پھر سے طلوع ہوتا دیکھ کر اپنے اندر امید جگا بیٹھا تھا۔ دنیا میں کئی طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ قدرت کے نظام سے امید اور سبق سیکھتے ہیں اور کسی کو یہی قدرت کا نظام سمجھ نہیں آتا۔ خدا نے دن اور رات کے آنے جانے میں انسان کے لیے بے حد نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ وہ روزانہ کے اس نظام کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھتا اور ایسے ہی اپنی زندگی برباد کرتا رہتا ہے۔ جھوک سیال سے کئی میل دور ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے چھن کر پورے گھر کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ اس روشنی سے مرینا کی آنکھ کھلی۔ کمرہ خاموشی کے سپرد تھا۔ دھوپ کا اندر داخلہ ایک لکیر کی صورت تھا جس میں مٹی کے ذرے تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ لکیر سیدھا اس کے بستر تک جا رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ آج تو میں مام ڈیڈ کے ساتھ ناشتہ کر ہی لوں گی، اس نے دل میں سوچا۔ اسی مقصد سے اس نے رات کو ہی کھڑکی کا ایک پردہ اکٹھا کر دیا تھا تاکہ صبح جلد ہی اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس کا مقصد پورا ہوا تھا۔ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے مواقع اور اسباب بھی خود ہی پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ انسان جب ان اسباب کے لیے محنت کرتا ہے تو قدرت اس کے مقصد تک پہنچنے میں راہیں ہموار کر دیتی ہے۔ سرخی مائل بالوں کو سمیٹ کر گول مول کرتے ہوئے وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی ویسی ہی رہی۔ اس کے کمرے سے باہر خاموشی نہیں تھی۔ ریحانہ صبح جلدی اٹھتی تھی اور مسٹر ایڈمز بھی صبح جلدی ہی کام پر جاتے تھے۔ کچھ ریحانہ کا تعلق گاؤں سے تھا، اس لیے انہیں جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ مسٹر ایڈمز کو ریحانہ کی طرف سے کبھی یہ شکایت نہ ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ باورچی خانے میں کھڑی انڈا پھینٹ رہی تھی۔ وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی، اتنے میں انہیں مرینا کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ مرینا کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جمائی روکی اور موم کو دیکھا۔ آج کیسے اتنی جلدی اٹھ گئی؟ مسز ایڈمز خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ بس میں نے سوچا اب گاؤں میں جا کر رہنا ہے تو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہی ہوگی، وہ ہنس کر بولی۔ صحیح کہا، مجھے تو سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے، ہم وہاں کیسے رہیں گے؟ زندگی ایک دم سے بدلنے والی ہے، وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ ناشتہ بناؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے اضافہ کیا۔ آبویسلی، مرینا بولی۔ کیا یہ اس نے زندگی والی بات پر کہا تھا یا ناشتے والی بات پر؟ ڈیڈ کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں۔ انہوں نے انڈا فرائنگ پین میں پھیلایا۔ مرینا چلی گئی۔ مسز ایڈمز نے دوسرے چولہے پر چائے رکھی۔ ڈرائنگ روم میں مسٹر ایڈمز آنکھوں پر اینک لگائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مرینا نے اندر آ کر گڈ مارننگ کہا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائے تو مرینا نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ آج جلدی اٹھ گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ مرینا ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ مسٹر ایڈمز نے اخبار سامنے میز پر رکھ دیا۔ جلدی اٹھنے کے لیے جلدی سوئی تھی۔ میں نے سوچا گاؤں میں اتنا شور ہنگامہ ہوگا تو ویسے بھی نیند خراب ہوگی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن جھوک سیال ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جھوک سیال پرسکون علاقہ ہے۔ پھر بھی؟ اچھا، اور کیا کیا پتہ چلا؟ مرینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ اور یہ کہ وہاں مسلمان اور ہندو رہتے ہیں۔ جھوک سیال کی آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، ایک طرف ہندو رہتے ہیں اور دوسری طرف مسلمان۔ وہاں ایک پرانا مندر بھی ہے جس کے بارے میں سب کا خیال ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے، وہاں کوئی آتما وغیرہ رہتی ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسی ہنسے۔ عجیب لوگوں کی افواہیں ہیں، بس جہالت ہے یہ۔ خیر ہمیں اس سے کیا، ہم نے بس وہاں اپنا کام کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں ایک مولوی صاحب ہے، مولوی کرم دین۔ وہ جھوک سیال کے جانے مانے آدمی ہیں، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، مسجد کے امام ہیں، گاؤں کی پنچایتوں میں بھی بیٹھتے ہیں۔ میں نے خاص ان کا ذکر سنا تھا۔ سنا ہے کافی سخت ہے؟
انہوں نے بتایا۔ مرینا انہیں سن رہی تھی۔ سخت ہیں، پتہ چلے ہمیں ہی جھوک سیال سے باہر پھینک دیں۔ مرینا ہنستے ہوئے بولی، مجھے کہا گیا ہے کہ ان سے بنا کر رکھو گے تو ہی جھوک سیال میں رہا جائے گا۔ سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ اکثر ہندو بھی انہیں اپنی پنچایت میں مہمان بناتے ہیں۔ کیسے ہوں گے وہ سوچتے ہوئے بولے۔ اچھا، مرینا بھی کچھ سوچنے لگی۔ ایسا کریں کہ آپ ان کے لیے کوئی گفٹ لے جائیں، کوئی گھڑی یا کوئی سوٹ۔ بھلا جھوک سیال میں گھڑیاں ہیں کہ نہیں؟ مرینا پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ مسٹر ایڈمز نے کہا لگایا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہم دنیا سے کسی دوسرے سیارے پر جا رہے ہیں۔ وہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں مرینا، اور اتنی بھی بات نہیں کہ اب گھڑیاں وہاں نہ پہنچی ہوں۔ وہ ہنستے جا رہے تھے، مرینا بھی ہنس دی۔ چلیں دیکھتے ہیں وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ابرو اٹھائے اور مسکراتی۔ مسٹر ایڈمز نے سر ہلایا۔ یہی تو دیکھنا تھا کہ وہاں اب کیا کچھ ہوتا ہے۔ کیا کچھ؟ اتنے میں ریحانہ ناشتے کی ٹرے لیے اندر آئیں۔ اٹھی گئی تھی تو میری کچھ ہیلپ بھی کروا دیتی، انہوں نے گلا کیا۔ میری بیٹی سے خدمتیں مت کرواؤ، مسٹر ایڈمز نے کہا۔ دیکھا مام، مرینا اتراتے ہوئے بولی۔ تم دونوں باپ بیٹی۔ ریحانہ نے گہری سانس لی اور بیٹھ گئی۔ مرینا نے ڈبل روٹی کا ایک سلائس اٹھا لیا۔ مسٹر ایڈمز بھی سیدھے ہو بیٹھے۔ مرینا کہہ رہی ہے کہ ہمیں کرم دین صاحب کے لیے کوئی گفٹ لے جانا چاہیے، مسٹر ایڈمز نے کہا۔ ہاں ضرور۔ ریحانہ کو اس کی بات اچھی لگی۔ میں آج بینک سے واپسی پر جاؤں گا بازار، تم لوگ بھی چلنا، انہوں نے کہا۔ کوئی کچھ نہ بولا، بس سر ہلا دیا۔ وہ سب ناشتہ کرنے لگے۔ اب کل کا انتظار تھا۔ انہیں کل یہاں سے جھوک سیال جانا تھا۔ وہ جھوک سیال کے مہمان بننے جا رہے تھے۔ زیب النساء کی زندگی میں کل کی رات بہت خوفناک تھی۔ وہ نیند میں بھی ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ اسے وہ جھولتی ہوئی روشنی نہیں بھول رہی تھی، اور پھر ایک دم سے اس روشنی کا غائب ہو جانا اس کے دل کو خوف کے سمندر کی تہہ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک لوگوں کی بنائی گئی کہانی کو سچ ہوتے دیکھنا اپنے آپ میں ایک پراسرار بات ہے۔ اس نے کل رات یہی تو دیکھا تھا۔ زیبو اٹھ جا، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کیا ہوا پتر، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فجر بھی نہیں پڑھی تو نے؟ فرخندہ اس کے پاس بیٹھ کر فکر مندی سے بولی۔ زیبو ان کی آواز پر اٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کمرے میں سب ویسا ہی تھا۔ وہی کھڑکی، وہی دیواریں، وہی صندوق، بس اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔ دن کی روشنی نے کل رات کا سارا واقعہ اپنے اندر نگل لیا تھا۔ کاش کہ یہ روشنی زیبو کے دماغ سے اس روشنی کو بھی نگل لے جس نے اسے پریشان کیے رکھا تھا۔ بس اماں تھک گئی تھی رات کو، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اپنے دماغ میں چلتی سوچوں کا اظہار نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اماں نے کسی طور بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ یقین تو اس نے بھی فوزیہ ٹٹی کی باتوں کا نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ کل رات کے منظر کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ چل اٹھ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ بورے میں چاول لائیے؟ سارے تیرے ہیں یا اماں بھی کے بھی ہیں؟ اماں نے پوچھا۔ اماں بھی، اللہ خیر کرے وہ صحیح سلامت ہیں یا نہیں؟ اسے فکر نے آن گھیرا۔ اماں بھی آئی تھیں آج؟ زیبو نے اماں کی بات کا جواب نہ دیا۔ نہیں پتر، وہ بھی تھک گئی ہوں گی، آرام کر رہی ہوں گی۔ اچھا اٹھ کر بیٹھ، میں ناشتہ بنا کر لائی، فرخندہ نے عام سے انداز میں کہا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زیبو نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا، جمائی لی اور جوتا پہن کر چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ جھوک سیال ویسا ہی تھا، وہی گلیاں تھیں اور وہی لوگ تھے۔ اس نے کچھ تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ مندر اس کے گھر کی دوسری طرف تھا۔ سد شکر، ورنہ وہ اسے دیکھ کر ڈرتی رہتی۔ وہ باہر چلی گئی۔ شفقت کو ایک اور خط ملا۔ وہ کرم دین کے سامنے بیٹھا تھا۔ صبح کی تازہ ہوا میں بھی کرم دین کے لہجے میں سختی ہی تھی۔ قطب الدین کام سے زمینوں پر گیا تھا، صلاح الدین بھی وہیں تھے۔ کرم دین ابھی اپنے گھر ہی تھے جب شفقت نے دروازہ بجایا۔ ہاں شفقت، کیا خبر لائے ہو؟ مولوی صاحب، حکومت کی طرف سے آرڈر ملا ہے، شفقت نے کہا تو مولوی صاحب نے اسے اندر آنے کا کہا۔ بیٹھک میں رکھے موڑوں پر نشست سنبھال لی گئی تھی۔ ہاں اب بولو۔ انہوں نے سر پر سجائی ٹوپی درست کی، سفید پرنا کندھے پر رکھ چھوڑا۔ شفقت نے جیب میں سے خط نکال کر ان کے سامنے کیا۔ مولوی صاحب نے لفافے میں سے خط باہر نکالا۔ شفقت وہ لفافہ پہلے ہی چاک کر چکا تھا، اس نے خط پڑھ بھی لیا تھا۔ لفافے پر ویسے بھی شفقت کا نام ہی لکھا تھا۔ شفقت کرم دین کے سارے کام کرتا تھا، گاؤں کے چھوٹے موٹے کام بھی وہ اسے ہی کہتے تھے، اس کے لیے وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ مولوی صاحب کی عقیدت میں شفقت نے ان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ کرم دین کی اتنی عزت کیوں کرتے تھے؟ مولوی صاحب، ایک اور خط ملا ہے، آپ پڑھیں، اس نے کہا، اور مولوی صاحب نے ماتھے پر 3-4 بلوں کا اظہار کیا۔ اب تو ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں ہیں، یہ اب ان کی شخصیت میں شامل ہو چکا تھا۔ پکی عادتیں، پکے کرم۔ کرم دین نے پڑھنا شروع کیا۔ شفقت اب اس انتظار میں تھا کہ کب خط ختم ہو اور مولوی صاحب کچھ کہیں۔ 1 منٹ کے وقفے کے بعد کرم دین نے خط پڑھ کر گود میں پھینک دیا، گہری سانس لی۔ اب ان کی یہ خدمتیں بھی ہم نے ہی کرنی ہیں؟ بھلا جو انہیں بلا رہی ہیں وہی ان کے لیے صفائیاں بھی کروائیں، حد ہو گئی۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔
मौलवी साहब, आपके बारे में पता होगा इन्हीं के गांव के बड़े हैं, आपके फैसले चलते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे खत भेजा है। आप गांव की 2-4 बच्चियों को भेजकर वो घर साफ करवा लें। शफकत ने ऐसे कहा जैसे मौलवी साहब को इतनी अकल नहीं थी उसने ही उन्हें हाल बताया हो। हाँ, मैं समझ गया हूँ। मुझे तो खैर उनका आना बहुत अजीब लग रहा है, न जाने किस नस्ल और दीन के लोग हैं। हमारे दुश्मन ही होंगे, जाहिर है। वो सोचते हुए बोले। कुतुबुद्दीन के सामने की गई बातें अब वो शफकत को सुना रहे थे। मौलवी साहब, आप क्यों फिक्र करते हैं? उनके आने से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव के बड़े हैं। शफकत ने फिर कहा, कुतुबुद्दीन ने भी तो उन्हें यही सब कुछ कहा था। यह हुकूमती इदारे में किसी से राब्ता है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। नहीं मौलवी साहब। भला मेरा उनसे राब्ता कैसे हो सकता है? वो कंधे उचकाते हुए बोला। खत तुम्हें आया है इसीलिए। मौलवी साहब, जहाँ झोंक सियाल उनकी नज़र में है तो हम लोग उनकी नज़रों से दूर कैसे रह सकते हैं? इस खत में आपका भी तो जिक्र है। झोंक सियाल में कौन सा इतनी आबादी है कि उन्हें हमें ढूंढने में सालों लग जाएं? शफकत आखिर में हल्का सा हंसा। सही कह रहे हो तुम। अच्छा तुम जाओ, मैं सलाहुद्दीन की बीवी से कहता हूँ कुछ करे। उनके कहने पर शफकत सलाम करता बाहर चला गया। करमदीन मूड़े पर बैठे उस पुराने घर के बारे में सोचने लगे जिसकी दीवारें सीमेंट की थीं, जिसके 2 मंजिलें तामीर करवाई गई थी। उसकी तारीख मंदिर जितनी पुरानी नहीं थी। यही 2-4 दहाइयाँ कब्ल की ही बात है। उस पर लगा बड़ा सा ताला आज खुलने जा रहा था। झोंक सियाल में चूंकि ये एक ही सीमेंट का घर था तो इसकी ताजीम में लोग इसे झोंक सियाल की हवेली कहने लगे। झोंक सियाल की पुरानी हवेली। कुतुबुद्दीन अपने चचा सलाहुद्दीन के साथ ज़मीनों पर मौजूद था। आपाशी के लिए बनाई गई नालियों में पत्ते गिर गए थे। एक तो जगह पत्ते ज़्यादा होने की वजह से पानी का गुजर रुक सा गया था। कुतुबुद्दीन ने झाड़ू और बेलचा उठाया, आस्तीनें चढ़ाई और अपनी शलवार को मजीद घुटनों तक उठाकर नालियों के साथ साथ चलने लगा। सलाहुद्दीन बाहर चारपाई पर बैठे रहे। वो कुतुबुद्दीन को आगे जाता देख रहे थे। उन दोनों के दरमियान सिर्फ सलाम का तबादला हुआ था। सलाहुद्दीन को कुतुबुद्दीन के सामने इतनी शर्मा रही थी कि वो कुछ बोल ही ना पाए। कुतुबुद्दीन उनकी कैफियत को समझ चुका था, इसलिए उसने भी अभी तक कोई और बात नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ने मिट्टी और पत्तों के जमूद को झाड़ू से उठाकर बेलचे में रखा तो लम्हे भर में ही पानी आगे बढ़कर फसलों को सैराब करने लगा। ऐसे ही 3-4 हिस्सों से सफाई करने के बाद कुतुबुद्दीन बाहर निकला। सलाहुद्दीन वहीं बैठे थे। शुक्र है साफ हो गया, काफी दिन हुए सफाई ही नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ने खामोशी की फिजा को तोड़ा। सलाहुद्दीन ने एक नज़र उसे देखा और सरस बात में हिलाया। कुतुबुद्दीन झाड़ू और बेलचा अपनी जगह पर रख आया, तमाम गंद एक तरफ रख दिया था। चचा उनके साथ आकर बैठ गया। हाँ, वो बोले। नजरें सामने ही थी, वो कुतुबुद्दीन से निगाहें भी नहीं मिला पा रहे थे। अब्बा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप उन्हें जानते ही हैं, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। कुतुबुद्दीन ने कहा। सामने से आती ठंडी हवा के झोंके ने उन दोनों के चेहरों को मस किया था। वो ठीक कह रहे हैं पुत्र। सलाहुद्दीन का दिल अभी भी अपने भाई के खिलाफ नहीं हुआ था। उनकी ऐसी हिमायतों ने करमदीन को बहुत कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था जिसका खुमियाजा बहुत से दूसरे लोग भुगत रहे थे। नहीं चचा, उन्होंने गलत बात कही थी। कुतुबुद्दीन अपने चचा का जवाब सुनकर हैरान जरूर हुआ था। पुत्र, वो बड़े हैं हमसे, हमें कुछ कहते हैं तो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। वो धीमे लहजे में बोले, क्या खुद को यकीन दिला रहे थे? कुतुबुद्दीन एक पल को खामोश हुआ। ज़ेबो और अम्मा भी ऐसी नहीं हैं। वो 5 वक्त की नमाजी हैं। अम्मा भी का इस दुनिया में कौन है चचा? अगर वो दिल बहलाने के लिए 2-4 टप्पे गा ही देती हैं तो क्या हो गया? अब्बा को अम्मा भी से क्या शिकायत है? उसने सवाल किया। सलाहुद्दीन ने गहरी सांस ली। उसे कुतुबुद्दीन का जवाब सुनकर अच्छा लगा था। वो ज़ेबो के बारे में गलत नहीं सोच रहा था, उसे भी ज़ेबो के बारे में पता था। ये करमदीन को ही बस सारा जहान जहन्नुमी लगता है। एक बार पाजी ने परजाई भाभी जुबैदा को बहुत डांटा, नमक कम होने की वजह से। अल्लाह की तरफ से उस वक्त अम्मा भी घर आ गई। परजाई और अम्मा भी तो माँ बेटी की तरह थी। अम्मा भी से बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने पाजी को बहुत बातें सुनाई और परजाई को अपने साथ लेकर चली गई। तुम उस वक्त 2 साल के थे। तुम्हारी वजह से परजाई वापस आई थी और अम्मा बी ने उस वक्त भी पाजी को बहुत बातें सुनाई थी। बस उन्हें नहीं पसंद कोई उनके सामने बोले। सलाहुद्दीन ने कुतुबुद्दीन पर कुछ मुनकशिफ किया। सच बोले, उसने ज़ेरे लब दोहराया। चचा ने ना सुना। अल्लाह अब्बा का गुस्सा ठंडा करे, उसके पास और कोई जवाब नहीं था। हाँ पुत्र, वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोले। सलाहुद्दीन भी जानते थे कि अब इस उम्र में करमदीन का गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है। अब तो उनकी आदत पक्की हो गई हैं। उनकी शख्सियत में ये सब चीज़ें रच बस गई हैं। अब भला क्या चीज़ उन्हें अपनी फितरत बदलने पर मजबूर कर सकती है? कुछ भी नहीं। हाँ, शायद शायद मौत, किसी की मौत। मैं चलता हूँ, कुतुबुद्दीन कहकर उठ खड़ा हुआ। सलाहुद्दीन ने सर को इस बात में जुम्बिश दी, मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और कुतुबुद्दीन मुड़ गया। कुतबी पुत्र, तू मुझे बहुत प्यारा है, हीरा है। तू अल्लाह करे मेरी ज़ेबो को भी तुझ जैसा लड़का मिले।
انہوں نے دعائیہ انداز میں خود کلامی کی۔ قطبی جیسا لڑکا، قطبی جیسا؟ قطبی قطبی جیسا تو کوئی نہیں ہے پورے گاؤں میں، قطبی تو ایک ہی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید وہ قبولیت کا وقت تھا، کیونکہ مستقبل قریب میں یہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ ہوا کچھ تیز ہوئی تو صلاح الدین کے کندھے پر رکھا پڑنا لہرانے لگا۔ رات تیرے تائی نے حد کر دی، اتنی شرم نہیں آئی اسے کہ گھر کی بچی کے بارے میں ایسی بےہودہ باتیں کر رہے؟ اللہ پوچھے اس سے، میں تو اتنے سالوں سے اس کی وجہ سے بڑا روئی ہوں، قسمیں میرا دل کرتا ہے میں اسے جان سے مار دوں۔ فرخندہ بے حد غصے میں تھی۔ انہوں نے زیبو کو کل والی بات بتائی تھی۔ زیبو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اماں بھی سے یہ سب سن چکی تھی۔ کرم دی نے کون سا پہلی بار انہیں ذلیل کیا تھا، یہ تو ان کا معمول بن چکا تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے زیبو نے اپنی ماں کو دیکھا، جس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی، آنکھوں میں تیش تھا، لہجے میں سختی تھی، جیسے اب فرخندہ کی بھی بس ہو گئی تھی۔ اماں تجھے ان کا پتہ ہی ہے، وہ ایسے ہی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا کہ ہم کیا کرنے جاتے ہیں وہاں۔ دفع کر تائنو، تو آرام کر۔ زیبو نے اماں کو سمجھایا اور چائے کا پیالہ اس نے ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ نہیں زیبو، کوئی شرم ہوتی ہے انسان میں، کیسے منہ پھاڑ کے بکواس کر دی اس نے۔ میں تو کل تیرے ابا سے بھی بڑا لڑی ہوں، قسمیں کچھ نہیں کہتا اس کے آگے۔ پا نے کہا دن ہے تو تیرے ابے نے کہا دن ہے، رات ہے تو رات ہے، اتنا بھی کیا ہوا، بندہ کچھ اپنی عقل بھی استعمال کر لیتا ہے۔ فرخندہ اسے لہجے میں بولی۔ اچھا اماں دفع کر، تائی نے صحیح نہیں ہونا، اب ان کی عمر لنگ گئی ہے، اب ان کی فطرت ہی ایسی ہو گئی ہے، اماں بھی کو کیا کچھ نہیں کہتے، اماں بھی ذرا کھاتے میں نہیں لاتی انہیں، تو بھی رہن دے، چھٹ دے۔ زیبو نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ چائے چنگی پکائی ہے، اس نے بات کا موضوع بدلنا چاہا، اسے بھی اپنے تائے کا پتہ تھا، ویسے بھی اسے ابھی اماں بھی کی فکر کھائے جا رہی تھی، اس کا دھیان اماں بھی کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ فرخندہ کچھ نہ بولی، زیبو چائے پیتی رہی۔ اور کیا کیا دیا ہے مالکن نے؟ فرخندہ نے پوچھا۔ کپڑے دیے ہیں اپنی بیٹی کے، چنگے چنگے کپڑے ہیں، میں نے سارے تو نہیں دیکھے لیکن جتنے دیکھے وہ اچھے لگ رہے تھے، زیبو نے بتایا۔ اماں بی کے پاس ہیں وہ، میں لے آؤں؟ وہ اٹھ گئی، اسے تو موقع مل گیا تھا اماں بی کے گھر جانے کا۔ ہاں چل جا لیا۔ فرخندہ نے اجازت نامہ دیا تو زیبو فوراً چادر لے کر باہر چلی گئی۔ اللہ کرے اماں بھی خیریت سے ہوں۔ سارا راستہ وہ دعائیں کرتی گئی۔ آؤ میرے گھر میں بن کر مہمان، تمہیں سکھاؤں میں کیسے بنا جائے میزبان۔ آؤ اور دیکھو کیا کیا میں وہی ہوں، جس حال میں چھوڑ گئے تم کیا اب بھی وہی ہوں۔ آؤ اور محسوس کرو میرے اندر چلتے طوفان کا زور، تمہیں ڈبا دوں اس طوفان میں، ہاں چلتا ہے میرا زور۔ آؤ اور رہو میرے سامنے تم بھی بن کر انسان، کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے بنتے ہوئے حیوان۔ آؤ اور قید ہو جاؤ اس قید خانے میں ہمیشہ ہمیشہ، سوائے موت کے تم سے بدلہ نہ لوں کم و بیش۔ آؤ اور تمہیں اب میں واپس نہ جانے دوں کبھی، اب واپسی ہو سکتی نہیں تمہاری بھی۔ آؤ اور دیکھو کہ کیا حال کیا ہے تم نے میرا، اس سے بھی برا کروں تمہارا جو حال ہے میرا۔ ایک کہتی۔ نعیمہ اپنے گھر میں بیٹھی آرام کر رہی تھی، اسے اس بات کی کوئی خبر نہ تھی کہ کل رات اس کے دوست نے کیا دیکھا ہے۔ زیبو سے اس کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی تھی، صبح سویرے آج وہ اٹھ گئی تھی، ابھی ظہر کی نماز میں کافی وقت باقی تھا۔ فوزیہ جب اس کے کمرے میں آئیں تو وہ پہلے سے جاگ رہی تھی، وہ نعیمہ کو دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکیں۔ اچھا اماں بس اب کوئی تانا نہ دینا، جاگ گئی ہوں۔ اس نے اماں کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اماں ہنسنے لگی۔ اچھا چل آ جا باہر، تیرا بھائی ابھی گھر ہی ہے، مل کر ناشتہ کر لے، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ نعیمہ نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور جوتا پہن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ صحن میں رکھی چارپائی پر فرحان بیٹھا تھا، اس کے سامنے میز پر چائے اور پراٹھا چنا جا چکا تھا، چائے کی پیالی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، پراٹھے پہ دیسی گھی کی چمک واضح تھی۔ آج کیسے اٹھ گئی نعیمہ؟ فرحان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہائے ابھی اماں کو منع کیا تو اب تجھ سے شروع ہو گئے، وہ دکھ بھری لہجے میں بولی۔ چل وے فرحان، کچھ نہ کہ میری مہارانی نو، آج جلدی اٹھ گئی ہے، سورج لگتا ہے آج شمال میں غروب ہوگا۔ اماں ہنستے ہوئے بولی۔ اماں کوئی موقع نہ جانے دینا بے عزتی کا، وہ اماں سے بولی۔ فرحان کو منع کر کے وہ خود اس کی میٹھی میٹھی بے عزتی کر چکی تھی۔ فرحان نے اس کے انداز پر کہا لگایا۔ اچھا آ ادھر، ناشتہ کر لے اور میری چمپی کر دینا، بال بڑے روکھے ہو گئے ہیں، بڑے دنوں سے تیل نہیں لگایا۔ فرحان بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اچھا بھائی۔ نعیمہ سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ فوزیہ نے پراٹھا تیار کر کے اس کے سامنے چنگیر چھابی میں رکھ دیا۔ گرم گرم پراٹھا بھوک کو مزید بڑھا رہا تھا۔ نعیمہ نے سالن ڈونگی میں سے کٹوری میں ڈالا، بس چائے کی کمی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے فرحان کے سر کی مالش شروع کر دی۔ قسمیں سکون آ گیا ہے، فرحان بولا۔ نعیمہ چارپائی پر بیٹھی تھی اور فرحان نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ نعیمہ نے تیل سے اس کا سر تقریباً بھگو ہی دیا تھا، سرسوں کے تیل کی خوشبو ان کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نعیمہ کے ہاتھوں میں جادو ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی۔
سارا کمال تیل کا ہے۔ فرحان کسی طور نعیمہ کی تعریف کرنے والا نہیں تھا۔ اماں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جھاڑو پھرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ لو جی، میں سر پر سارا تیل گرا دیتی ہوں اور مالش نہیں کرتی، پھر بتانا کہ کس کا کمال ہے، نعیمہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ فرحان لاجواب ہو کر ہنس دیا۔ اچھا جی، آہو، نعیمہ کا انداز ہنوز تھا۔ تیری دوست زیبو کل دوسرے گاؤں گئی تھی، واپس آ گئی یا نہیں؟ فرحان نے پوچھا۔ اسے اچانک خیال آیا، ہاں سچ، میں نے تو اس کے گھر جانا تھا، کل مالکن نے اسے تحفے دیے ہوں گے، دیکھ کے تو آؤں کیا کیا ملا ہے۔ وہ بولی، اچھا بس میں جا رہی ہوں اس کے گھر۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تو ایمی زیبو کا ذکر کر دیا۔ فرحان کو افسوس ہوا، اچھی بھلی اس کی خدمت ہو رہی تھی۔ نعیمہ ہنس دی، کمرے سے چادر اوڑھ کر باہر آئی، اماں کو بتایا اور یہ جا وہ جا۔ فرحان کے ذہن میں زیبو کا خیال کیوں آیا تھا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ جو کل رات زیبو نے دیکھا ہے اس کا فرحان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے؟ نہیں، وہ انجان تھا، لیکن خاموشی، وقت کا انتظار۔ اماں بی کے گھر میں سناٹا تھا، چھت پر کوئی چڑیا بھی نہیں تھی جس کی آواز سے خاموشی میں ارتعاش پیدا ہو سکتا تھا۔ زیبو کو دروازہ کھلا ہی ملا تھا۔ اس کا ذہن بار بار وہی باتیں سوچتا جا رہا تھا، اس کا دل ذہن کے خلاف سوچ رہا تھا۔ صحن خالی، باورچی خانہ خالی، کمرے بھی خالی، پورا گھر ہی خالی۔ زیبو کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ اماں بھی کہاں ہیں؟ کیا سچ میں کل رات اماں بھی کو آتما نے اپنا شکار بنا لیا ہے؟ خدایا، اسے چاہیے تھا کہ وہ اماں بھی کو اپنے گھر ہی روک لیتی، کم از کم کل وہ انہیں جانے نہ دیتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اماں بھی؟ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ اس کے آنسو متواتر گر رہے تھے، وہ رو رہی تھی۔ اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا تھا، تبھی تو اماں بھی آج اس کے گھر بھی نہیں آئی تھی۔ ان کے چاول تو زیبو کے گھر ہی تھے۔ وہ صبح جلدی اٹھتی تھی، کھانا بھی جلدی پکا لیتی تھی، چاول لینے کے لیے انہیں آنا ہی تھا، مگر وہ نہ آئی۔ اماں بھی، زیبو کے آنسو، خوف کے آنسو، ڈر سے۔ اب آتما نے اسے بھی تو دیکھ لیا تھا۔ وہ اماں بھی کو لے گئی تھی، اب وہ زیبو کو لے کر جائے گی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے آنسو صاف کیے کہ اسے اب سب کو سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ وہ کس کو بتائے؟ آتما والی بات پر کون یقین کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں بی کا ویران گھر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، وہ باہر جانے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے اماں بی تھی۔ شکر ہے وہ زندہ تھی۔ زیبو کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل نے سچ کہا تھا۔ اماں بی، وہ خوشگوار حیرت سے بولی اور اماں بی کے گلے لگ گئی۔ آنکھوں میں اب خوشی کے آنسو تھے۔ کیا ہویا؟ اماں بھی حیران ہو کر بولی۔ زیبو کا انداز ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ ان سے الگ ہوئی۔ اماں بھی تو ٹھیک ہے نا؟ اماں بھی تو ٹھیک ہے نا؟ لے، مینوں ریڑھی بجی ہے، لو مجھے ریڑھی بجی ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ زیبو کا ہنسی چھوٹ گئی۔ تو خیر نہ لائیں؟ ہاں بس وہ، اچھا اندر تو آئیں، جوڑے دکھانے تھا امی کو، وہی لینے آئی تھی۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اماں بھی اپنا جسہ سنبھالتی ہوئی صحن میں بیٹھ گئی۔ زیبو سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اندر آتے آتے اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ سد شکر کہ اماں بی نے زیادہ دھیان نہ دیا تھا۔ جا اندروں لے آؤ، جاؤ اندر سے لے آؤ، اماں بی نے کہا۔ زیبو اٹھ کر کپڑے لینے چلی گئی۔ اتنے میں اماں بی نے پانی پی لیا۔ زیبو شکر ادا کرتی رہی کہ اس کے سارے وہم غلط ثابت ہوئے تھے۔ اماں بی، تو بھی آ جا ہمارے گھر، ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تھیلا اٹھا کر باہر لے آئی۔ اماں بی نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ اچھا چل پھر، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ زیبو تھیلا لے کر باہر چلی گئی۔ اماں بی نے اسے جانے کا کہا، وہ خود تھوڑی دیر میں آئیں گی۔ زیبو مطمئن تھی، لیکن کب تک؟ دوپہر کا وقت تھا۔ ایڈمز فیملی بازار کے خاک چھان رہی تھی۔ خاک چھان رہی تھی۔ مسٹر ایڈمز ان دونوں کو ساتھ لیے گھڑیوں کی ایک جانی مانی دکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو گھڑی پہن رکھی تھی وہ بھی یہاں سے ہی خریدی تھی۔ دکاندار انہیں پہچانتا تھا، اس لیے انہیں اندر آتا دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہوا انہیں خوش آمدید کہنے لگا۔ مسٹر ایڈمز نے بھی مسکراتے ہوئے، سر کو ہلکی سی جنبش تھی۔ کیسا پیس دکھاؤں سر؟ دکاندار نے پوچھا۔ مرینا اور ریحانہ مسٹر ایڈمز کے دائیں اور بائیں کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ ان کے سامنے شو کیس میں گھڑیوں کے ڈال چمک رہے تھے۔ کچھ دکان میں اتنے کمکمے روشن تھے کہ ہر چیز چمکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اب چوک سیال کے لوگوں کے ایسی جگہوں کے بارے میں تو خواب بھی نہیں آئے ہوں گے۔ وہاں سے ایک دو لوگ ہی شہر آئے تھے اور اپنی مختص جگہ سے ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کیا معلوم شہر کے بازار کیسے ہیں؟ انہیں کیا معلوم شہر کے لوگ کیسے ہیں؟ میں نے کسی کو گفٹ کرنا ہے، آپ اس حساب سے کچھ دکھائیں، انہوں نے بتایا۔ دکاندار نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور شوکیس میں سے گھڑیاں باہر نکال کر ان سب کے سامنے رکھ دیں۔ یکے بعد دیگرے کئی گھڑیوں کے ڈیزائن دیکھے۔ مرینا کچھ یونیک سا دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی یونیک تھی، نازک سی، معصوم سی، خوبصورت تھی سی۔ اس کے سرخی مائل بال اس پورے شہر میں کسی کے بھی نہیں تھے۔
اس جیسی نازکی کہیں بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک سحر تھا۔ جھوک سیال جا کر یہ سحر کسی پر چلنے والا تھا، ایک یا کئی، یہ کون جانے۔ ڈیڈ یہ دیکھیں۔ اس نے ایک گھڑی اٹھائی۔ اس کی چین کسی زنجیر کی طرح تھی۔ اس کا ڈائل گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ چین کے دونوں طرف نہایت کاریگری سے ڈائل کو جوڑا گیا تھا۔ شیشہ صاف تھا جس میں سے سوئیاں ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سوئیوں کی ٹک ٹک اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ نائس، ریحانہ نے تبصرہ کیا۔ یہی ڈن کریں۔ اوکے ڈن۔ وہ سب کو پسند آئی تھی۔ وہ کرم دین کے لیے خریدی گئی تھی۔ کیا کرم دین کو بھی وہ اتنی ہی پسند آئے گی؟ انہوں نے کبھی گھڑی نہیں پہنی تھی، بلکہ وہ سب تو کلائی کی گھڑی جیسی ایجاد سے بے خبر تھے۔ اب کرم دین گاؤں کا وہ واحد اور اول انسان ہونے والا تھا جو یہ پہنے گا۔ جیسے وقت اب اس کے ہاتھ میں ہوگا، اب اسے ایک ایک پل کی خبر رہے گی۔ مسٹر ایڈمز نے دکاندار کو مطلوبہ رقم ادا کی اور خوبصورت سے ڈبے میں گھڑی پیک کروا کر باہر آ گئے۔ امیزنگ۔ اب تم دیکھنا کرم دین صاحب اور ہمارے مابین سب کیسا رہتا ہے، مسٹر ایڈمز نے کہا تو مرینا ہلکا سا ہنس دی۔ آئی ایم ویٹنگ۔ وہ منتظر تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔